السلام علیکم ناظرین، کوہنور پہ حاضر خدمت ہیں آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ کیجئے دل کی بات، کرتے رہیے دل کی بات وسیع شاہ کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح آپ کی کالز لیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک بہت ہی شاندار مہمان آج موجود ہیں، اور دو کے بجائے ایک مہمان ہے، لیکن وہ ایک مہمان ہی اگر آپ انہیں ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ساتھی مہمانوں پہ بھاری پڑتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ ابھی خود بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دوسرا روپ جو ہے وہ بھی ان کا لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا آج۔ کالر جو ہے وہ ہم لیتے رہیں گے اسی طریقے سے جیسے ہمارا فارمیٹ ہے۔ 042 ہمارا لاہور کا کوڈ ہے، دین 36309048 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہماری جو مہمان شخصیت ہے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ 042 لاہور کا کوڈ ہے، دین 36309048 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور میسج کرنے کے لیے WSK لکھیے، W فار وسیع، S فار شاہ، K فار کے لیے، WSK دین اسپیس، پھر جو میسج آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیجیے اور لکھیے، اور اس کے بعد 8881 پر ہمیں لکھ کر بھیج دیجیے۔ اور آپ نے انہیں بہت یعنی کہ دبنگ لہجے میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بولتے دیکھا ہوگا، اور ہماری MP ہیں مسلم لیگ کاف سے سمینہ خاور حیات ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سمینہ۔ تھینک یو وسیع، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ بڑی ووکل MP آپ کہلاتی ہیں مسلم لیگ کاف کی، تو آڑے ہاتھوں لے رہی ہوتی ہیں کبھی کمپیئرز کو، کبھی جو آپ کے ساتھی کولیگز ہیں ان کو، کیا ایسا کیا پارٹی نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے؟ اصل میں وسیع جب شروع میں آپ نے کہا، میں نے کہا آج تو آپ میری تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن ووکلنس میری اس لیے آ جاتی کہ میں شاید اندر سے صاف ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا، اور یہ میرا فرسٹ ٹینیور ہے، میں پہلی دفعہ سیاست میں آئی ہوں، اور میری جو فیملی ہے وہ ایک کنزرویٹو فیملی سے، آپ سوچئے کہ میں اپنے خاندان کی پہلی MPA رکن بنی ہوں، تو میری فیملی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ میں بنتی MPA، اسپیشلی میرے ہسبینڈ، اور میرے سسر مرحوم جو ہیں وہ قصور سے پہلے MPA رہ چکے ہیں، وہ سیاست سے ان کا تعلق تھا بہت گہرا، لیکن وہ نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج میں MPA نہ ہوتی، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی۔ پر میں نے پھر اپنے میاں کو منایا، جب وہ فوت ہو گئے ہیں میرے سسر، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو، میرے میں اتنی کریج تھی، اتنی ہمت تھی کہ میں ان کو موٹیویٹ کرتی، اور ان کو میں نے منایا، اور پھر میں اپنے سسر کی سیٹ پر سے قصور سے اب آنے والے ٹائم میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہوں۔ تو ابھی آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں؟ جی ابھی میں ریزرو سیٹ، اور اب آپ یعنی کہ جنرل الیکشن جسے کہتے ہیں وہ کنٹیسٹ کر کے آئیں گے قصور سے؟ میں وہ تو بڑی کمال بات ہے انشاءاللہ۔ کس سے آپ کا؟ قصوری صاحب سے تو نہیں پڑے گا یقیناً، اس لیے کہ قصوری صاحب تو آپ ہی کی پارٹی کے تھے۔ جی ابھی وہاں پر جو میرا حلقہ ہے وہاں نون کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں موجود، MNA بھی وہی ہیں اور MPA بھی انہی کی جماعت کے ہیں، تو مقابلہ میرا بڑا ڈٹ کے ہوگا، اور ویسے بھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جو آگے سے فائٹ ان سینس نہیں، مقابلہ جس سے کرنا ہے، یعنی کہ کسی بھی حوالے سے یعنی کہ اپنا موقف بیان کرنے میں، موقف میں کھل کے بیان کرتی ہوں، اور میں اگلے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہوں، کیونکہ میرے میں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، میں نے کسی کے خلاف بیک بائٹنگ نہیں کی ہوئی ہے، جو میرا رائٹ ہے، جو میرا حق ہے وہ میں چھین کر لیتی ہوں۔ اچھا، آپ کی شادیوں والے بیانات جو ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، اچھا عورتوں کو ان پہ لاکھ اعتراض ہو، لیکن مردوں کو اس پہ بہت یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے کالر ہم لے لیں، سوری مجھے آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں فارمیٹ ایسا ہے کہ کالرز ہی کا فارمیٹ ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کالرز آئیں اور ہماری مہمان شخصیت سے زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، میں فیاض الرحمان ایڈوکیٹ قصور سے کر رہا۔ کل میں جناب نے ایک اپنے شعر سنائی تھی، تو میں ہوں دوبارہ بھی میرے کو ہے نہیں، میں سنانا چاہنا۔ جی سنائیے جناب۔ آسمانہ اتوں ویخ ہوئے ربا دنیا تیری بڑی دکھی ہے، آسمانہ اتوں ویخ ربا دنیا تیری بڑی دکھی ہے، غم اور دکھ نے اینے زیادہ کسی دے کول کوئی خوشی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جی اچھا، آپ شادی والے بیانات کی بات ہو رہی، شادی کا میں بڑے انتظار میں تھا کہ کب مجھے آپ سے کہیں ملاقات کا یا انٹرویو کا موقع ملے، اور میں آپ سے ضرور پوچھوں گا یہ بات جو سارے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کیا یعنی کہ لازم بات ہے جو اسلامک نقطہ نظر ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اصل میں ویسی جو اسمبلی میں بات ہوئی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، مگر جب وہ اس کو پینیٹریٹ کیا گیا، جب میڈیا پہ آئی بات، اور پھر 1 سے 2، 2 سے 4، اس طریقے سے وہ بات پھیلی۔ بات میں نے کی تھی 17% عورتیں ہیں ہمارے پنجاب کی جو بے روزگار ہیں، جن کو جہیز ان کے پاس نہیں ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو سک رہی ہیں، اور وہ بیچاری سائیکک ہو چکی ہوئی ہیں، اور کچھ اوور ایج ہو چکی ہوئی ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ ایسا طبقہ ہے جو روڈز پہ کھڑی ہونے لگ گئی ہیں۔ وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عورت ہماری
یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہماری ایسی خواتین بھی ہے کہ وہ اپنا ذریعہ آمدنی روڈز پہ کھڑی ہو کر، وہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں آپ کے نہیں دیکھیں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ مسئلہ تو ایسا ہے جیسے شرعی مسائل ہوتے ہیں، بالکل ایسی سوسائٹی کے اگر کوئی سلگتے ہوئے مسائل ہیں اور اس پہ ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ اگر بات نہیں کریں گے سنجیدگی سے تو کون کرے گا؟ تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جو کنسرن آپ کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے بلکہ بڑی اچھی طریقے سے فالو کی میری بات کو، یہ سنجیدگی کا ٹاپک تھا، اس ٹاپک کو انہوں نے مذاق بنا دیا، میری ایک بات پکڑ لی گئی وہاں پر میں نے کہا جی بجائے ہم کمپلیٹ میں کر دوں کہ ٹاپک یہ تھا، ایڈجنمنٹ موشن ایک موو ہوئی تھی، اس کے اوپر عام بحث کرنی تھی، اور وسیع اس کے اوپر کوئی بل پاس نہیں ہوا، کوئی ریزولوشن منظور نہیں ہوئی، وہ یہ کہا گیا کہ سمینہ خاور نے بل پاس کرا دیا کہ مرد 4 شادیاں کر لیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ میں نے یہ بحث تھی کہ 17% عورتوں کو رائٹ دیا جائے، بجائے مرد ان کو مسٹریس بنائیں، ان کو نکاح میں لے کر آئیں۔ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا۔ آپ دیکھیے جب ہم اسلامک یعنی کہ لاز اور اس کو پڑھتے ہیں تو جو لونڈیوں کا کانسیپٹ تھا جو پہلے رائج ہوا کرتا تھا، اس کی بھی ایک بنیادی جو وجہ ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے علم میں آتی ہے وہ یہی تھی کہ جب لونڈیاں آتی تھیں اور اس کے بعد ان کو رکھا جاتا تھا تو اس سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، تو پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اس بجائے اس کے کہ مسائل پیدا ہوں اور اس طرح کے وہ ہوں تو ان کو آپ نکاح میں لے لیں، حرم میں لے لیں، تاکہ معاملات جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ان کا جائز رائٹ ہو سکے، اور بجائے اس کے کہ آپ گناہ کی طرف جائیں اس کا ایک لیگل وے جو ہے وہ دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے بچوں کو بھی پھر رائٹس دیے گئے اسی طریقے سے۔ تو یہ تو بڑی عمدہ بات تھی جو آپ بالکل، اور یہ تو بہت لمبی بحث ہے وسیع، اگر آپ کوئی اور دن رکھیں تو یہ لونڈیوں کا اس میں ذکر، قرآن مجید کی میں نے صورتوں کو کوٹ کیا، بات دراصل 17% عورتوں کی تھی، اس پر سے شرارت کی گئی اسمبلی میں۔ بلکہ میں سے بھی ایک بات کہوں گا، آپ پھر کنٹینیو کیجئے گا، کہ جو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، لازم بات ہے فہم اسلام ہے، یہ فہم قرآن ہے جو مختلف بھی ہو سکتا ہے، ایک آیت کے معنی آپ کسی اور طرح سے لے سکتی ہیں، میں کسی اور طرح سے بھی لے سکتا ہوں، لیکن بنیادی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ہم دونوں کی نیتیں کیا ہیں اور ہم دونوں اس کو کیسے لے رہے ہیں۔ جو ہمارا فہم اسلام ہے وہ تو کہتا ہی یہی ہے کہ جو دوسری شادی یا تیسری شادی کی اجازت بھی مرد کو دی جاتی تھی وہ بھی اسی بنیاد پہ تھی کہ کوئی مطلقہ ہے یا کوئی بیوہ ہے یا کوئی ایسی عورت جو مجبور ہے تو اس کو پناہ اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھنے کے لیے اس سے آپ شادی کریں۔ اصل میں بس اجازت نہیں ہے، میں آپ سے سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اجازت کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے پاکستان اسلامک جمہوریہ پاکستان کا جو قانون بنے گا وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق بنا، تو قرآن اور سنت میں تو کہیں نہیں لکھا کہ عورت سے اجازت لے کے مرد شادی کرے، تو 1961-62 کا قانون اگر آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کے دور کا ہے، اس میں ہے کہ عورت سے مرد اجازت لے، جبکہ یہ غلط ہے، یہ نہیں اجازت کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت لمبی بحث ہے اس کے اوپر، بلکہ میں اسمبلی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں دوبارہ سے، لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے روکا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے دل کی بات کیجئے، تو آپ جو دل میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی بس میں یہی کہوں گی کہ جو بات اسمبلی میں ہوئی تھی، میری کوئی بہنیں کوئی بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اپنی پنجاب کی عوام کے ساتھ ہوں، اور پنجاب کی ایک ریشو نکلی تھی کہ 17% عورتوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کو کوٹے دیے جائیں، مرد بجائے ان کو مسٹریس رکھنے کے ان کے سر پہ شفقت رکھیں، ان سے شادی کر لی جائے، بالکل یہ جائز ریلیشن شپ، جس کو معاشرہ بھی ایکسیپٹ کرے اور بعد میں جن کے بچوں کو بھی سوسائٹی ایکسیپٹ کرے۔ کچھ این جی اوز والی نے مجھے کہا جی کہ جو طوائفت ہے آپ اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا آپ طوائفت کو ترجیح دے رہی ہیں بجائے مرد نکاح میں لے آئے عورت کو، آپ کہہ رہی ہیں کہ طوائفت کو آپ ختم کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کیسی خاتون ہیں، یہ تو عربوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو صدیوں سے چلتا ہے، بہت سی مجھے باتیں سننی پڑی، لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ میں خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتی تھی، جائز طریقے سے مرد ان کو اپنے نکاح میں لے آئیں بجائے ان کو کیپ بنا کے رکھا جائے، یہ بجائے وہ دو نمبر کہا جائے اس عورت کو، عورت کا ایک تقدس ہے، عورت کے عزت کو پامال نہ کرے مرد، بلکہ اس کے ساتھ نکاح میں لے لیا جائے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ اپنے خاوند کو کہیں گی کہ وہ کوئی شادی اس طرح کی کرے، میں نے کہا جی وہ حافظ قرآن ہے، خاور حیات صاحب وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ مسلمان ہیں، اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میری طرف سے اجازت ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج ان کو پھر سے اجازت دیتی ہوں کہ خاور صاحب آپ 2 3 اور ایک تو میں ہوں نا، میرے بعد 3 شادیاں کر سکتے ہیں، کہیں مان ہی نہ جائیں وہ شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے
کہ آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا, اور آپ عدل کریں گے جو قرآن سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر آپ اس قابل نہیں ہے جو مرد, وہ نہ کرے, اور جو مرد کر سکتا ہے کہ وہ مزید گنہگار نہ وہ ہو, جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اور میں اپنے خاوند کو اجازت دیتی ہوں کہ اگر وہ ایسی خاتون جو یتیم ہے, جو بیوہ ہے, جو بے سہارا ہے, جو سہارا لینا چاہتی ہے, اور خاور صاحب اس کو پسند کر لیں گے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر انصاف کا دامن. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں میری کم علمی کہیے اور آپ میری سستی کہیے کہ میں اس پوری بحث کو پوری طرح سے فالو نہیں کر سکا تھا, لیکن اس وقت جو جتنی گفتگو آپ نے کی ہے, اگر اس میں کوئی اور پہلو اس وقت نہیں تھا تو یہ تو واقعی ایسی گفتگو ہے جو آپ کو پوائنٹ ایسا ہے, اور اس ایسے معاشرے میں جہاں بات کرنے کی پابندی ہے, آپ کی تو بڑی تحسین کی جانی چاہیے تھی میڈیا کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں. اور یعنی کہ کسی کو بھی اختلاف ہونا الگ چیز ہے, لیکن جو آپ کا نقطہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, بہت امپورٹنٹ اور بہت سنجیدہ بات ہے. اس سنجیدہ بات کو نا وسیع انہوں نے مذاق میں لے گئے, اور کہا گیا کہ خاور حیات ولیمہ کب کھلائیں گے. میری اپنی جو کولیگز تھی ایم پی ایز, وہ کہنے لگ گئی کہ خاور کی شادی تم کب کرا رہی ہو دوسری, ولیمہ کب کھلاؤ گی, چھوارے کب بانٹو گی. مگر میں نے ہار نہیں مانی, میں نے مقابلہ کیا, میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا, میں میڈیا میں گئی, میں بات کرتی تھی. سپورٹ کرنا چاہیے تھا. جی بالکل, لیکن میڈیا نے بھی میری ہیلپ کی اس سلسلے میں. حق کی بات کرتا ہے, عقل کی بات کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو یعنی کہ تھوڑا سا لبرل میڈیا ہمارا ہے, اور جو اسلامک لاز ہیں, اسلامک جو پوائنٹ آف ویوز ہیں, اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا کم ہی ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں میڈیا میں جو اس کو بھی لے کے ساتھ چل سکیں, اور جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق بھی میڈیا اپنا حصہ حاصل کر سکے. وہ ہمیں ذرا کم لگتا ہے. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا اختلاف چل رہا ہے, آپ کے میاں نے شاید دوسری شادی کی ہوئی ہے, اب آپ اس کو اوپن کر رہی ہیں, یا آپ میاں کے خلاف بات کرنا چاہ رہی ہیں کچھ, تو آپ نے اسمبلی میں. میں نے کہا جی ہرگز ایسا نہیں ہے. میرے گھر کی فیملی, اگر آپ گھر میں چلیں تو میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں وسیع, میری دیورانی, جٹھانی, دیور, جیٹھ, ان کے بچے, میرے بچے, ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں. ایک بات جو آپ سے شاید کسی اور فورم پہ نہیں پوچھی گئی ہوگی, میں کال لے لوں, پھر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہیلو.